السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر مریم اللہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور ایسے ہی ٹھیک رہا کریں، خوش رہا کریں، کیونکہ انسان کی لائف میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، یہ تو آنی جانی چیز ہے، کانسٹنٹ ہے، یہ ہماری لائف کا حصہ ہی ہے، آتے جاتے رہیں گے۔ لیکن وہ جو لمحے ہیں نا، جن میں آپ کو خوش رہنا چاہیے، جن کو آپ کو کھل کے جینا چاہیے، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو پریشانیاں تو پھر بھی واپس آ جائیں گی، تو ان کو چھوڑ کر ان لمحوں کو جینا سیکھیں، کیونکہ یہ لمحے دوبارہ جو ہے نا واپس نہیں آنے والے۔ خوشیوں کو خوش رہنا تو سب کو آتا ہے، لیکن ان خوشیوں کو شیئر کرنا ہر کسی کو نہیں آتا۔ علم حاصل کرنا تو سب کو آتا ہے، لیکن اس کو شیئر کرنا کسی کو نہیں آتا، ہر کسی کو نہیں آتا۔ غم کا مداوع تو انسان بہت کر لیتے ہیں، لیکن کسی اور کے غم کا مداوع کرنا ہر کسی کو نہیں آتا۔ اور ہمت تو سبھی رکھتے ہیں، لیکن اس ہمت کو دوسرے میں ٹرانسفر کرنا، دوسرے کو ہمت دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور جب ہمت دینے والی ذات تو اس اوپر والے کی ہے، لیکن وہ خدا اگر آپ کو چوز کر لے کہ آپ کی وجہ سے کسی انسان میں ہمت پیدا ہو، آپ کے کچھ باتوں کی وجہ سے، آپ کے کسی کام کی وجہ سے کسی اور انسان کا فائدہ ہو، تو اس سے بڑی بلیسنگ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو اس بلیسنگ کو آپ کو ضرور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں چوز کیا اس چیز کے لیے۔ جتنا ہو سکے نا تو لوگوں میں ہمت پھیلانے کی کوشش کریں، چاہے آپ اندر سے کتنے بھی ٹوٹ چکے ہوں، کتنی بھی پرابلمس اور پریشانیوں میں گرے ہوں، لیکن دوسروں کی جو ہے نا وہ ضرور ان کے سامنے مضبوط ضرور رہا کریں، کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کی کمزوری کو دیکھ کر آپ کو کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور وہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس دنیا میں صرف ایک ہی ذات ہے جو آپ کو اگر کمزور پائے نا تو آپ کو ہمت دیتی ہے، اگر آپ کو ٹوٹا ہوا پائے تو آپ کو چھوڑ دیتی ہے۔ وہ ذات صرف رب کی ذات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور کے یہاں دکھ سنانے جاؤ گے نا، اپنے کسی اور کے سامنے کمزور پڑو، کسی اور کے سامنے اپنے دکھوں کی وجہ سے رونے لگو گے، تو وہ آپ کی کمزوری کا صرف فائدہ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ تو جب بھی رونا آئے نا تو اپنے اللہ کے سامنے رو لیا کرو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کے غم کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے۔ اگر آپ کی لائف میں وہ غم کسی بہت دیر کے بعد ختم ہونا ہے تو کس طریقے سے آپ کو ہمت دینی ہے اسے برداشت کرنے کی۔ ہمت دینے والی ذات صرف اسی کی ہے۔ لوگوں سے توقع کرنا بیکار ہے، اور انہی لوگوں سے توقع کیا کریں جو آپ سے مخلص ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ان سے کیا جو ہمارے ساتھ مخلص نہیں، ہمیں ان سے کیا۔ تو یہی چیز اپنی لائف میں بھی رکھیں کہ جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو آپ کا ان کے لیے جو ہے وہ مخلص ہونا، آپ کا ان کے لیے جو ہے ورک آؤٹ کرنا، ان کے لیے دکھی ہونا، ان کی خوشی میں خوش ہونا تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے دکھ میں دکھ ہونا، خود کو پریشان کرنا ان کی وجہ سے، یہ بالکل غلط ہے۔ زندگی جئیں، دوسروں کا فائدہ کریں، لیکن اتنی حد تک کہ جتنا صحیح ہو، مناسب لگے۔ ایسا نہیں کہ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں آپ جو ہے وہ اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھیں، کیونکہ دنیا کی اگر جو ہے نا وہ شخص سے ناراض ہو جائے تو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ سے اللہ کی ذات ناراض ہو جائے نا تو دنیا نہیں رہتی آپ کے لیے، دنیا پوری تنگ پڑ جائے گی آپ کے لیے، لیکن وہ ذات پھر واپس آپ کو نہیں مطلب وہ لمحے آپ کو واپس نہیں ملنے والے، وہ رحمتیں، وہ برکتیں شاید دوبارہ آپ کو مل پائیں جو آپ اللہ کے ناراض کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک میری سینئر تھی جنہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی مجھے، which is still I remember، کہ اگر اللہ کی وجہ سے آپ کو لوگوں کو ناراض کرنا پڑے نا تو بے شک 1000 دفعہ کریں، ہزاروں دفعہ کریں، لیکن لوگوں کی وجہ سے آپ کو اللہ کو ناراض کرنا پڑے نا تو وہ چیز کرنا ہی چھوڑ دیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں جن کی وجہ سے آپ کو اللہ کو ناراض کرنا پڑے، کیونکہ جب آپ اللہ کی وجہ سے لوگوں کو ناراض کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے دلوں میں آپ کے لیے نرمی اور شفقت ڈال دیتے ہیں کہ وہ آپ کو سمجھ کر، انڈرسٹینڈ کر کے آپ کے پاس مخلصی سے آ جاتے ہیں واپس۔ لیکن اگر آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتے ہیں نا تو پھر وہ لوگ بھی جو ہے نا وہ کچھ وقت کے بعد آپ کے ساتھ منہ موڑ لیتے ہیں، آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہیں وہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ کی جو ذات جس نے آپ کو اتنا نوازا ہے، آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، آپ اس کے لیے مطلب مٹھی بھر لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی زندگی، ایک چھوٹی سی عارضی سی دنیا کے لیے آپ اتنی بڑی ذات کو ناراض کر رہے ہیں کہ جس نے آپ کے ہر دکھ سکھ میں آپ کا ساتھ دیا۔ آج اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کے ساتھ تبھی آپ کے دوست ہوں گے، تبھی آپ کے ساتھ آپ کے وہ رشتے ہوں گے جب آپ کے پاس، جب ان کا مطلب ہوگا، جب تک ان کا مطلب ہوگا آپ کے پاس۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک دنیا کا مطلب ہے نا تب تک لوگ آپ کے ہیں، جب آپ سے ان کا مطلب پورا ہو گیا نا تو پھر لوگ آپ کو پہچاننا بھی چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ اپنے سگے رشتے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن وہ رب کی ذات یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے،
آپ کے پاس طاقت ہے کہ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے کہ نہیں ہے. وہ تو آپ کو تبھی، جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ تو آپ کو تبھی بھی کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ. جب آپ ٹوٹے ہوئے وہ تو پھر بھی آپ کو کہتا ہے کہ آ جاؤ مجھ سے مانگو. آپ چاہے اس کی فرما برداری کریں یا نہ کریں، وہ آپ کو پھر بھی، وہ آپ کا پھر بھی ساتھ دیتا ہے. وہ پھر بھی ہر قدم پر آپ کو جوڑے رکھتا ہے، آپ کو ہمت دیتا ہے. تو کیا اس زندگی کی عارضی دنیا کے لیے آپ اللہ کو چھوڑ دیں گے؟ بالکل بھی نہیں.